مهدی ادرکنا بر دشمن مرتضی علی لعنت، بر دشمن صاحب الزمان لعنت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة وعلى أعدائهم أجمعين. محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کی بارگاہ میں جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات، ان کی احادیث لے کر حاضر ہوئے ہیں. سب سے پہلے میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں، تمام عالم اسلام کی خدمت میں، عالم تشیع کی خدمت میں، خصوصاً مراجع کرام کی خدمت میں، اور سب سے خاص طور پر امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں اس عظیم دن کی تعزیت پیش کرتا ہوں کہ جو کہ ضربت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا دن ہے. بہت بڑا دن ہے، ایسی مصیبت کا دن ہے کہ جس دن امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ضربت لگی، آج اس کی شب ہے. آنے والی صبح بڑی قیامت کی صبح ہے کہ امیر المومنین زخمی ہو گئے ہیں، اور امیر المومنین کو مسجد کوفہ میں وہ ضرب لگائی گئی کہ جس ضرب کی وجہ سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام 2-3 دن کی مہلت کے بعد اس کائنات سے رخصت ہو گئے، امام شہید ہو گئے. تو یہ بڑی عظیم شب ہے. تمام عالم تشیع، عالم انسانیت اور عالم اسلام کے لیے ایک بڑا خسارہ ہے، ایک بڑا نقصان ہے کہ جس کی تعزیت اور جس کی تسلیت پیش کرنا ضروری ہے. آئیے ہم بھی ان دنوں میں کوشش کرتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیت پڑھیں، وصیت سنیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ امام نے اپنی وصیت میں کیا فرمایا. ایسے عالم میں کہ جب امام کو ضرب لگ چکی ہے، اس ماحول میں بھی امام جو وصیت اپنے بچوں کو کر رہے ہیں، اس طرح سے وصیت کر رہے ہیں کہ ایسا لگ رہا ہے کہ عام دنوں میں وصیت کر رہے ہوں. اس میں نہ کہیں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں امام نے اپنے لیے شکایت کی ہو، نہ امت سے کوئی شکایت ہے. بس اپنے بچوں کو امام نے بلا کر اس طرح سے وصیت کی ہے کہ اپنے بچوں کو تقوی کی دعوت دی ہے، اعمال خیر کی دعوت دی ہے. اور یہ جو امام اپنی وصیت میں امام حسنین علیہ السلام سے وصیت کر رہے ہیں، یہ گویا ان سے نہیں بلکہ کائنات سے وصیت کر رہے ہیں. دنیا کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو صرف اور صرف خیر و برکت کے لیے آئے ہیں. ہمارا مقصد خیر و برکت ہے، ہمیں کسی کو ایذا دینا یا کسی کو تکلیف دینا ہمارا مقصد نہیں ہے. امام علیہ السلام کی یہ وصیت انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ ان 4 دنوں میں یا 4 شبوں میں لگاتار شب 19، شب 20، شب 21 اور شب 22، ان چاروں شب میں امام علیہ السلام کی وصیت ہی ہم پڑھیں اور ان کی وصیت ہی سنیں. ان کے سلسلے سے چند باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش ہوگی. محترم ناظرین کرام، امام علیہ السلام اپنی وصیت میں فرما رہے ہیں. یہ وصیت امام نے اس وقت کی روایت کہتی ہے کہ جس وقت خود نہج البلاغہ میں، چونکہ ہماری بحث نہج البلاغہ کی ہے اور ہم نہج البلاغہ کی ہی سے ہی اپنی گفتگو کر رہے ہیں، تو نہج البلاغہ میں یہ بات موجود ہے کہ امام علیہ السلام کو جب ضرب لگ چکی، امام کو جب ضربت ابن ملجم ملعون عبد الرحمن ابن ملجم نے مار دی اور امام زخمی ہو گئے، اور امام کو اصحاب لے کر، ان کے بچے لے کر گھر آئے اور امام کو گھر پہ ان کے مصلے پہ لٹا دیا گیا. اس وقت امام علیہ السلام نے اپنے دونوں بچوں کو، اپنے دونوں بڑے بچوں کو بلایا. امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد امام علیہ السلام ان دونوں بچوں سے، دونوں اماموں سے وصیت فرما رہے ہیں. امام فرماتے ہیں: اوصیکما بتقوی اللہ اللہ تبغی الدنیا. اے میرے لاڈلوں، اے میرے بچوں، اے میرے جگر کے ٹکڑوں، یاد رکھو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا. وَأَن لَا تَبْغِيَ الدُّنْيَا، اور دنیا کے خواہشمند کبھی نہ ہونا، دنیا کے پیچھے کبھی نہ جانا، چونکہ دنیا بڑی خراب شے ہے،
دنیا بڑی ظالم ہے، دنیا بڑی دھوکے باز ہے، کیونکہ دنیا کے سلسلے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کافی مقامات پر الگ الگ جملے پیش فرمائے ہیں۔ کہیں کہتے ہیں دنیا تغر و تغر و تمر، کہیں کہتے ہیں دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں بوئیں گے وہ آخرت میں کاٹا جائے گا۔ کہیں کہتے ہیں کہ دنیا بڑی خراب ہے، دنیا بڑی بیکار ہے۔ امام فرماتے ہیں دنیا کے خواہش مند نہ ہونا، وَإِن بَغَتْكُمَا، اگرچہ وہ تمہارے پیچھے پیچھے ہی کیوں نہ پھرتی رہے، یعنی دنیا تمہارے پیچھے پیچھے ٹہلتی رہے، پھرتی رہے، تب بھی تم اس کے پیچھے نہ جانا۔ پھر امام فرماتے ہیں وَلَا تَأْسَفَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا وَلَا تَأْسَفَ عَلَى شَيْءٍ مِّنْهَا زُوِّ عَنْكُمَا، دیکھو میرے لاڈلو یاد رکھو کہ دنیا کی کسی ایسی چیز پر افسوس نہ ظاہر کرنا، اس پر غمزدہ نہ ہونا جو تم سے روک لی جائے، جو تم تک نہ پہنچے، تمہیں نہ ملے۔ دنیا کی وہ چیز تم تک نہیں پہنچ پا رہی، تمہیں نہیں مل پا رہی، تو تم اس سے رنجیدہ خاطر نہ ہونا، تم اپنے آپ میں غمزدہ نہ ہونا، پریشان نہ ہونا، بلکہ امام فرماتے ہیں وَقُولَا بِالْحَقِّ، اے میرے لاڈلو جب بھی بولنا، جب بھی بات آئے تو حق بات کرنا، حق کا ساتھ دینا اور حق کی گفتگو کرنا۔ وَعَمَلَ لِلْأَجْرِ، اے میرے لاڈلو اور جو بھی کرنا، جو بھی اعمال انجام دینا، وہ اعمال صرف پروردگار عالم کے لیے، اس حیثیت سے کہ ثواب کے حقدار رہو، ثواب کے لیے جو کام کرنا ثواب کے لیے کرنا۔ یعنی امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو اس طرح سے وصیت کر رہے ہیں، دیکھیے غور کیجئے۔ پھر امام فرماتے ہیں وَكُونَا لِلظَّالِمِ خصماً، اے میرے لاڈلو میرے بچوں یاد رکھو تم لوگ ظالم کے حق میں ہمیشہ دشمن بنے رہنا، یعنی ظالم کے ہمیشہ دشمن بنے رہنا، وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور میرے لاڈلو مظلوم کے ہمیشہ مددگار بنے رہنا۔ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ بڑا یہ وصیت کا ایک ٹکڑا ہے جسے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ انشاءاللہ ان چند ایام میں آپ کی خدمت میں مکمل وصیت دھیرے دھیرے کر کے پیش کی جائے گی۔ یہ اس حصے میں امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بچوں کو چند چیزوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں، گویا اپنے بچوں کو نہیں کائنات کو دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو یاد رکھو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان سب سے ابتدا امام نے جو کی ہے، وہ امام نے ابتدا کی ہے اوصیکم بتقوی اللہ، اوصیکما بتقوی اللہ، اے میرے لاڈلو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ سے ڈرنے کی سب سے پہلے وصیت کی ہے، یعنی کائنات کو چاہیے کہ سب سے پہلے جب تک انسان اللہ کا خوف اپنے اندر نہیں پیدا کرے گا تب تک کوئی بھی عمل اس کا لائق تحسین نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر اللہ کا خوف دل میں ہے تب عمل میں حسن آئے گا، اللہ کا خوف دل میں ہے تب عمل میں اچھائی آئے گی۔ وَإِلَّا انسان عمل کرتا جا رہا ہے، مثلا نمازیں پڑھتا جا رہا ہے، انسان بھائی ہر کوئی نماز پڑھ رہا ہے، لیکن اگر اللہ کا خوف نہیں ہے تو اس نماز میں ریا بھی آ سکتی ہے، یعنی دکھاوا بھی آ سکتا ہے، اس نماز میں خرابی بھی لاحق ہو سکتی ہے، اس نماز میں گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یا مثلا وہ نماز غیر جگہ ایسی جگہ پڑھی جا رہی ہے، متقی پرہیزگار بہت ہیں لیکن نماز ایسی جگہ ادا کر رہے ہیں جو کسی کی غصبی زمین ہے، غصب کر کے، کیونکہ اللہ کا خوف نہیں ہے۔ سب سے پہلے تقوی الہی ہے، سب سے پہلے اللہ سے ڈرنا ہے۔ یہ اللہ سے ڈرنا، یہ تقوی کیسے پیدا ہوگا، یہ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ محترم ناظرین کرام، امام ایک مقام پر فرماتے ہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تقوی کہتے کسے ہیں؟ امام فرماتے ہیں ایک دو جملوں میں امام نے پوری بات ختم کر دی، یہ کہہ کے تقوی کہتے کسے ہیں۔ امام فرماتے ہیں تقوی دو جملوں میں یوں سنو کہ تقوی کسے کہتے ہیں؟ جہاں اللہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے، حاضر دیکھنا چاہتا ہے، وہاں سے تمہیں غائب نہ دیکھے، اور جہاں تمہیں اللہ غائب دیکھنا چاہتا ہے وہاں تمہیں حاضر نہ دیکھے، یہ تقوی ہے۔ یعنی جہاں پر چاہتا ہے اللہ کہ تم رہو وہاں حاضر رہو، جہاں اللہ نہیں چاہتا کہ تم نہ رہو وہاں پر تمہیں دکھائی نہیں دینا ہے۔ بس اسی کا نام تقوی ہے، کیونکہ پروردگار عالم کا خوف جب دل میں ہوگا تب انسان اچھائی اور برائی کے درمیان میں ان کے درمیان میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ مجھے اچھائی کی طرف جانا ہے، اس لیے چونکہ اللہ کا خوف دل میں ہے۔
اللہ کا خوف، یہ خوف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلا اللہ کا نام آیا تو بالکل تھر تھر کانپنے لگے اور عجیب سا ایک ظالم والا خوف نہیں، بلکہ ایسا خوف ہے جیسے ایک باپ کا بیٹے کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ میرا باپ کوئی غلط کام نہ ہو، کیونکہ اگر باپ کو پتہ چلے گا وہ ناراض ہوگا، وہ ایسا خوف ہونا چاہیے اللہ کا دل میں۔ پھر امام فرماتے ہیں یہ دنیا کے پیچھے میرے لاڈلو، دنیا کی زرق برق دنیا سے دور رہنا، یہ دنیا تمہارے پیچھے ضرور آئے گی لیکن اس کو تم منہ نہ لگانا، اس کو دور رکھنا۔ اور اگر دنیا کی کوئی ایسی چیز جو تمہیں بہت پسند ہو اور تم چاہو کہ تم تک پہنچ جائے اور وہ نہ پہنچے، تمہیں نہ ملے، تو اس پہ رنجیدہ بھی نہ ہونا، کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہمیں نہیں ملتی اور بہت ساری تمنائیں ہیں انسان کی جو پوری نہیں ہوتی۔ امام فرماتے ہیں جو اگر تمہیں نہ ملے تو اس پہ افسوس نہ کرو، اس پہ افسوس اس پہ افسوس بالکل نہ کیا جائے۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے لاڈلو، حق بولنا، جو بھی عمل کرنا وہ عمل ثواب کے لیے کرنا، وہ عمل ایسا ہو کہ اس پر ثواب ہو۔ پھر امام فرماتے ہیں دیکھو سب سے بڑی بات کہ ظالم کے لیے ہمیشہ دشمن بنے رہنا، یعنی ظالم کے خلاف ہمیشہ بولنا، ظالم کے خلاف ہمیشہ رہنا اور مظلوموں کی ہمیشہ مدد کرنا، مظلوموں کا ساتھ ہمیشہ دینا۔ جو مظلوم ہے اس کی پروردگار عالم بھی سنتا ہے، اور ظالم کو اللہ نے چھوٹ دی ہوئی ہے جب تک وہ اپنے ظلم سے لوگوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے پہنچائے۔ جس دن اس کی عنان کھینچ لی گئی، اس کی لگام کھینچ لی گئی، اس دن اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو امام فرماتے ہیں ظالم کے مقابل میں ہمیشہ مد مقابل جب بھی رہنا، دشمن بن کے رہنا، ظالم کو کبھی دوست نہ رکھنا اور مظلوم کو کبھی دشمن نہ رکھنا، اسے ہمیشہ اپنا دوست سمجھ کے رہنا۔ محترم ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ باقی وصیت کا اگلا حصہ اور وصیت کے کچھ اور جملے انشاءاللہ اس سے اگلے والے حصے میں پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ کی خدمت سے وداع چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا مہدی